اچھا، یہ صرف چیزیں یاد ہونا کافی نہیں ہے، نظریات پہ پورا یقین ہونا بھی ضروری، یعنی جو بدلے ہوئے نظریات ہیں. جو اصل بات یہ ہے کہ نشے کی بیماری سے نجات ملتی ہے جب نظریات بدل. جو روٹین سے 12 سٹیپس پروگرام جو ایڈکشن سے بحالی کا پروگرام ہے، یہ ہر نظریہ ہر سٹیپ میں سمویا ہوا ہے. جیسے پہلا سٹیپ ہے کہ ایڈمٹڈ وی ور پاور لیس. تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے کہ بندہ کہتا ہے جی میری تو ول پاور ہی بڑی ہے، تو میں ثابت کر دیا گا، تو میں پروو کر دیا گا. یہ باتیں کرتے ہیں نا سب، لیکن پہلے سٹیپ کا پہلا ہاف ہے ایڈمٹڈ وی ور پاور لیس، بے بس ہو گئے. اینڈ آور لائفز ہیڈ بیکم ان مینیجیبل، کہ زندگی چل دی نہیں سی پئی، زندگی برباد سی. یہ نظریات کی باتیں ہیں. لیکن جیسے انہوں نے کہا کہ آدھی رات کو بھی پوچھیں کہ کس معاملے میں کیا کرنا ہے تو فنگر ٹپس پہ ہونا چاہیے. تو نظریہ فنگر ٹپس کی بجائے ہڈی کے اندر جو مک ہوتی ہے نا وہاں ہونا چاہیے. لیکن مجھے بتائیے کہ کیا یہ بہت مشکل ہے؟ جہاں آپ کی جان چھوٹتی ہے ایک اتنی ظالم بیماری سے جسے نشے کی بیماری کہتے ہیں، یا اس طرح کی اور بیماریاں، کیا یہ بہت مشکل ہے؟ کیا دل میں جو سٹینٹ پڑتے ہیں یہ اس سے زیادہ مشکل ہے؟ مثلا اگر کسی بندے کو دل کا دورہ پڑے اور ڈاکٹر جا کے اس کو کہتا ہے کہ دیکھیں دو حل ہے، یا تو آپ یہ نظریہ بدل لیں یا پھر جو ہے آپ سٹینٹ ڈلوا لیں، تو کیا آسان ہے؟ نظریہ چینج کرنا زیادہ آسان ہے نا. مثال کے طور پر صرف دل کے مریض سے کوئی ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ تم نظریہ بدل لو اور بولو کہ میں اپنی دل کی بیماری کے بارے میں بے بس ہوں، یہ میرے بس میں نہیں، یہ ہے، میرے دل کی بیماری نے مجھے بے بس کر دیا ہے اور میری زندگی جو ہے اس سے بہت ان مینیجیبل ہو گئی ہے. اور ساتھ ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ نظریہ بدل لو تو ٹھیک ہو جاؤ گے، یا پھر سٹینٹ ڈلوا لو. کیا ہے جی ٹھیک؟ جی سٹینٹ ڈلوانا زیادہ آسان ہے یا نظریہ بدل؟ سٹینٹ ڈلوانا، ایک سٹینٹ کے بعد اگلا سٹینٹ، یہ روٹین ہے نا، اور اس کے بعد اگلا سٹینٹ، اور اس کے بعد نہیں. اگر ڈاکٹر کہتا ہے کہ جی اگر آپ یہ نظریہ بدل لیتے ہیں تو آپ کو سٹینٹ نہیں ڈلوانا پڑے گا. اچھا مجھے بتائیے کہ کیوں ڈلوانا پڑے گا. میں اس پہ بات کرتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ ہے جس کو ڈاکٹر نے کہا کہ سٹینٹ ڈلوانا پڑے گا، تو یہاں تک نوبت کیسے پہنچتی ہے جی؟ اور سٹریس لیولز لے کے، تعلقات خراب کر کے، ورکہولک بن کے، تو یہ سب چیز چل رہی ہوتی ہے نا، کیونکہ وہ یہ نہیں مان رہا ہوتا کہ میں دل کی بیماری کے سامنے، ہائی کولیسٹرول کے سامنے بے بس ہوں، میں اس کی رسپیکٹ کرتا ہوں، میں چینج کر لیتا ہوں، اپنا لائف سٹائل چینج کر لیتا ہوں. اور ایک دن آ جاتا ہے کہ ڈاکٹرز کو کہتا ہے کہ جی اب سٹینٹ پڑے گا. اور ویسے اس دن بھی ڈاکٹر کو یہ کہنا چاہیے کہ سٹینٹ تو ڈال لیا ہے، لیکن اب آج ہی مان لے کہ آپ دل کی بیماری کے سامنے بے بس ہیں اور آپ کی زندگی اس سے ان مینیجیبل ہو گئی ہے، خوف آ گیا ہے، موت کا خوف، ریلائبلٹی نہیں رہی، آپ کو ڈر لگنے لگا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. لیکن عام طور پر کوئی یہ نہیں کہتا، کیونکہ وہ سٹینٹ ڈالتے ہیں تو ان کا کام سٹینٹ ڈالنا ہے، تو وہ اگلے سال ایک اور سٹینٹ ڈال سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر آئیں گے تو پھر ڈال دیں گے. ہلکا پھلکا کہہ دیتے ہیں کہ لائف سٹائل چینج کر لیں. آپ کو میں صرف دو چیزوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ سٹینٹ ڈالنا دل کے اندر جو کبھی اوپن ہارٹ سرجری ہوتی تھی، یا نظریہ بدل لینا، یعنی یہ جو بے بسی ہے اس کو ماننا اور اپنی زندگی ان مینیجیبل مان لینا اور پھر باقی ساری تبدیلیوں کے لیے تیار ہو جانا. تو یہ آسان ہے. نظریہ بدلنا کوئی زیادہ مشکل تو نہیں. آپ نے لوگوں کو چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے نظریات بدلتے دیکھا ہے. آپ نے کبھی سنا کہ جب دو مختلف مذاہب کے لوگ آپس میں پیار کرتے ہیں تو اکثر بیوی اسلام قبول کر لیتی ہے شادی کے لیے؟ اسے نظریہ بدلنا کہہ سکتے ہیں؟ نظریہ عقیدہ ہے کی بات ہے نا. مجھے بتا دیجئے کہ چونکہ شادی کرنی ہے لہٰذا شادی کے لیے مسلمان ہو گئی، تو نظریہ بدل لیا تو ورنہ ہو نہیں سکتی تھی. تو لوگ کر لیتے ہیں، اپنی ضرورت کے مطابق بھی لوگ نظریہ بدل لیتے ہیں اور کوئی حرج نہیں ہے. کیونکہ جو نظریہ آپ کے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے آپ وہ چھوڑ کے ایسا نظریہ پکڑ لیتے ہیں جو آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. آپ اپنے ساتھ مخلص ہیں یا نظریے کے ساتھ مخلص ہیں؟ اپنے ساتھ نا. نظریات ہوتے کس لیے؟ ہماری زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہوتے ہیں. اور اگر کوئی نظریہ ہماری زندگی کو بہتر نہیں بنا رہا تو اسے چھوڑ کے ایک ایسا نظریہ لے سکتے ہیں جو ہماری زندگی کو بہتر بنائے. لیکن ہم اپنے نظریات کے ساتھ چپک جاتے ہیں. مثلا یہ نظریہ کہ میں نشے کے بغیر نہیں رہ سکتا،
میری خوشیاں نشے سے وابستہ ہیں، ایک نظریہ ہے، اور یہی نظریہ بدلنے نہیں دیتا۔ اگر یہ سوچ لیں کہ نہیں، بہت سارے لوگ جب نشے کے بغیر خوش رہ سکتے ہیں تو ان کی طرح میں بھی رہ سکتا ہوں۔ بہت سارے لوگ آپ کے سامنے نشے کے بغیر زندگی گزارتے ہیں اور خوش نظر آتے ہیں، خوش رہتے ہیں، لیکن پھر بھی کیا آپ کے دل میں آتا ہے نا کہ نہیں، اس کے بغیر میں نہیں رہ سکتا، مجھے یہ چاہیے، کیونکہ فیملیرٹی ہوتی ہے، اس کے ساتھ وقت گزارا ہوتا ہے۔ آپ ایک پیٹ بھی رکھیں تو کچھ عرصے کے بعد آپ کو اس کے ساتھ بھی محبت ہو جاتی ہے، کوئی بلی، پپی ڈاگ، اور جب وہ مر جاتا ہے تو لوگ بڑا غم کرتے ہیں اور ارد گرد کے لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں، کدے یار پھر کی ہویا، نواں لاؤ، زخموں پہ نمک چھڑکتے ہیں، کیونکہ جذبات ہیں نا اس کے۔ تو یہ سارے کا سارا کام جو ہے، جو نشہ چھوڑنے کا کام ہے، یہ نظریات بدلنے کا کام ہے، لیکن نظریات بدلنے کے لیے ہم آسانی سے تیار نہیں ہوتے۔ گھروں میں لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، ماں باپ اور اولاد ہیں، ماں باپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ نظریہ بدل لو، یہ تم میڈیکل ایجوکیشن لے لو، یا تم یہاں شادی نہ کرو تم وہاں شادی کر لو۔ تو کتنی مصیبت آتی ہے گھروں میں جب ماں باپ کے اور اولاد کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان کتنے پرابلمز آتے ہیں جب بیوی کا کوئی اور نظریہ ہوتا ہے اور میاں کا کوئی اور نظریہ ہوتا ہے، کیونکہ انسان ہے، ان کے نظریات میں فرق ہوتا ہے، وہ نظریے کو نہیں چھوڑتے، ایک دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمیشہ روزانہ دیکھنے میں آتا ہے۔ مجھے بتائیے کہ کسی بھی میاں بیوی کے درمیان جو پہلا تنازع ہوتا ہے اس میں سب سے پرزور فکرہ آخر میں کیا ہوتا ہے؟ میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ ہم لوگ اس حد تک اپنی نظریات کے ساتھ چپکے ہوتے ہیں کہ اس کے لیے ہم کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ وجہ اس کی پتہ کیا ہوتی ہے؟ کریکٹر ڈیفیکٹس، اس کی یہ وجہ۔ جب ہم کریکٹر ڈیفیکٹس کی بات کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم کسی چوری چکاری کی بات کر رہے ہیں، کوئی جرائم کی بات کر رہے ہیں، کوئی رشوت لینے دینے کی بات کر رہے ہیں۔ یہ کریکٹر ڈیفیکٹ نہیں ہوتے، یہ گناہ ہے، یہ جرائم ہے، یہ کریکٹر ڈیفیکٹ نہیں ہے۔ کریکٹر ڈیفیکٹ وہ ہوتے ہیں جو ہمارے بیہیویئر سے ابھر کے سامنے آ رہے ہوتے ہیں۔ مثلا اگر کوئی بندہ اپنے آپ کا دفاع کر رہا ہے کسی بات پہ اور اپنی صفائیاں پیش کر رہا ہے تو یہ ایک کریکٹر ڈیفیکٹ ہے۔ کوئی بندہ پرفیکشنزم میں ہے، وہ کم پہ راضی نہیں ہوتا، اس کو پرفیکٹ چاہیے کوئی چیز، تو یہ کریکٹر ڈیفیکٹ ہے۔ کوئی بندہ جو کام شروع کرنا تھا وہ نہیں کر رہا، ڈیلے کری جا رہا ہے، پروکریسٹینیٹ کرتا ہے، تو یہ کریکٹر ڈیفیکٹ ہے۔ کوئی بندے نے جو ذمہ داری لینی تھی تو نہیں لیتا، تو یہ کریکٹر ڈیفیکٹ ہے۔ کوئی بندہ خود جیتنا چاہتا ہے اور ہر دوسرے بندے کو ہرانا چاہتا ہے تو یہ کریکٹر ڈیفیکٹ ہے۔ کوئی بندہ بات غور سے نہیں سنتا، اپنی کری جاتا، کریکٹر ڈیفیکٹ ہے۔ کوئی بندہ لین دین میں یہ چاہتا ہے کہ دوسرا میرے لیے سب کچھ کرے، میں نہ اس کے لیے کچھ کروں۔ کوئی بندہ سوچے بغیر قدم اٹھاتا ہے، کہتا ہے دیکھی جائے گی۔ یہ ہے کریکٹر ڈیفیکٹ۔ یہ نظریہ نہیں ہے، یہ تو ول پاور ہے۔ نظریہ جو ہے وہ یہ ہے کہ میں نشے کے بغیر رہ سکتا ہوں کہ نہیں، یہ نظریہ ہے۔ نشہ میرا انداتا ہے، یہ ہے نظریہ۔ یہ بات کہ میں نے اب نشہ نہیں کرنا، یہ تو آپ کا ارادہ ہے۔ نہیں، اصل میں اٹس دی ادر وے اراؤنڈ، ایوری تھنگ اسٹارٹس ود دی تھاٹ سے شروع ہوتا ہے، خیال سے شروع ہوتی ہے بات۔ اگر آپ کو یہ خیال آتا ہے کہ آپ ہیرو ہیں اور آپ کا مد مقابل جو ہے وہ ویلن ہے، تو یہ ایک تھاٹ ہے، اس سے جذبات بنیں گے۔ آخر کار فیصلہ جو ہے وہ جذبات ہی کرتے ہیں، لیکن جو ٹریگر ہے، جو کام شروع ہوتا ہے اس ڈائریکشن میں، وہ خیال سے شروع ہوتا ہے، لیکن کام جو اینڈ ہوتا ہے وہ جذبات سے ہوتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جو میں آپ کو کہتا ہوں کہ فلاں کام کریں تو یہ ایک خیال ہے، آپ کہتے ہیں جگہ پلا ویلا بیٹھا میں انجوائے کر رہا ہوں، میری زندگی خراب کر رہے ہو ڈاکٹر صاحب، تو یہ پھر جذبات بڑک اٹھتے ہیں۔ پھر سب سے پہلے تھاٹ، اس کے بعد موڈ، اس کے بعد یعنی موڈ سے مراد ہے جذبات، اس کے بعد بیہیویئر، اس کے بعد آپ کا ارد گرد کا ماحول، اور اس کے بعد پھر بیماریاں یعنی سمٹمز۔ یہ اس طریقے سے ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ارادے جو ہوتے ہیں، سب لوگ اچھے اچھے ارادے کرتے ہیں، خاص طور پر جب نیا سال شروع ہوتا ہے تو لوگ بڑے بڑے اچھے ارادے کرتے ہیں، لیکن نیا سال ابھی پرانا بھی نہیں ہوتا تو ان کے ارادے ختم ہو چکے ہوتے ہیں۔ آپ میں سے کسی کو یاد ہے کہ اس نے کون سے ارادے کیے؟ کسی نے مجبور نہیں کیا، وہ اس نے خود ہی سوچا کہ میں ایسا کروں گا یا میں ویسا کروں گا، پھر چند دن کے بعد اس نے کہا چھڈو جی کی ضرورت ہے۔ ہوتا رہتا ہے نا کہ ارادہ کیا لیکن وہ کام کرنا ہی نہیں آتا تھا، وہ کام کرنا آتا تھا تو کسی نے کہا چھڈو جی کی کرنا ہے۔ لوگوں کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے۔ پھر کوئی گرو نہیں تھا جو موٹیویٹ کرے کہ کرتے رہو، پھر حساب کتاب کوئی نہیں لگایا۔ آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ کاروبار کیسے تباہ ہوتے ہیں؟
बही खाता ना बनाने से। आपको बही खाता पता है क्या होता है? इन्वेंट्री, यानी आप कारोबार शुरू किया, आपने सर्टन अमाउंट लगाई और शाये हो गए कि पता करिए कि प्रॉफिट आ रहा है कि नुकसान हो रहा है। इसको बही खाता कहते हैं कि खर्चा कितना हो रहा है और पैसे कितने आ रहे हैं ये नहीं देखना, हत्ता के कारोबार तबाह हो जाता। इसी तरह अगर कोई डायबिटीज का मरीज है और वो बही खाता नहीं बनाता, इन्वेंट्री नहीं बनाता कि शुगर किधर जा रही है, ब्लड प्रेशर किधर जा रहा है, बर्बादी है। इसी तरह कोई नशे का मरीज है, नशा नहीं कर रहा पर बही खाता नहीं बनाता, वो बस ठीक है जी नशा नहीं कर रहा, तो उसके माँ बाप को धड़का लगा रहता है कि पता नहीं केड़े दिन डिग पेगा। धड़का लगा रहता है ना। मुझे बताइए कि अगर कोई बंदा है 5 साल से नशा नहीं कर रहा और उसके माँ बाप को धड़का लगा रहता है कि किसी दिन भी कर लेगा, तो माँ बाप को कोई मिला, कुछ हासिल हुआ? अगर वो ये सोचते हैं कि ये दोबारा नशे में कहीं गिर जाएगा तो फिर उसके साथ बिहेव कैसे करेंगे? इस फेथ के साथ के दोबारा नशे में गिरेगा या इस फेथ के साथ के नहीं गिरेगा? क्या फेथ होगा उसके साथ बिहेव करते हुए, या दोबारा करेगा? और अगर आपके ज़हन में है कि वो दोबारा नशा करेगा तो आपका बिहेवियर उसके साथ कैसा होगा? आप कहीं ना कहीं कोई बात करते करते बीच में ये बात डाल देंगे। हमारा एक पेशेंट इलाज करा के अभी घर गया ही, रास्ते में उसको दाता साहब सलाम भी कराया गया। जब वो वापस अपने शहर पहुंचा तो रास्ते में उसके वालिद ने घर पहुंचने के करीब कहा कि जे हुन तो नशा किया ना ते असी दोवें मियाँ बीवी घरों फरार हो जावांगे, गायब हो जाएंगे ते कदी नजर नहीं आवांगे। यहाँ से तकरार शुरू हुई और वो रिलैप्स हो गया। क्या आपको कोई कहानी याद आती है ऐसी कि कोशिश ये होती है उनकी कि आपको प्रेशर दें कोई और आपको मजबूर कर दें कि आप नशा ना करें, और उन्होंने बहुत प्रेशर दिया, बहुत मजबूर किया और आप उस प्रेशर को बर्दाश्त ना कर सके, मजबूर ना कर सके और फिर कर लिया। अब मुझे बताएं कि अगर आप नशे के मरीज को जो ताज़ा रिकवरी में है तो आपको समझ में आई कि अगर आप किसी भी नशे के मरीज को जो नशे से दूर है, अगर आप प्रेशर देंगे, दबाव डालेंगे, बुरा भला कहेंगे, धमकियां देंगे तो क्या होगा? वो शुरू कर ले, क्योंकि वो अभी ताकतवर नहीं है। ताकतवर हो तो शायद कहे कि नहीं जी मैं ऐसा नहीं करूँगा, लेकिन चूंकि वो अभी खुद भी श्योर नहीं होता, जो एक बंदा पहले ही अनश्योर है, एक बंदे को पहले ही पक्का पता नहीं कि वो कामयाब होगा कि नहीं होगा, और उसकी ज़िंदगी में एक बहुत मोतबर बंदा कहता है कि तुम नाकाम हो जाओगे। आपको पता है कि ज़िंदगी में जो लोग नाकाम होते हैं उनकी ज़िंदगी में कोई मोतबर बंदा कह रहा होता है कि तुम नाकाम हो जाओगे, और वो मोतबर बंदे दाएं बाएं बिखरे पड़े हैं, बहुत मोतबर बंदे। आप कुछ भी कहें वो कहो नहीं यानी कुछ नहीं हो सकता। मुझे बताइए कि जब आपने पहले इलाज के बारे में सोचा तो जिस बंदे से भी जिक्र किया उसने क्या कहा? कुछ नहीं हो सकता। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि जो जमूद है, जो स्टेटस को है, वो इंसान की नेचर में है कि जब आप कोई काम करने जा रहे हैं तो किसी ऐसे बंदे से पूछ के हौसला अफजाई हासिल करें कि जो बहुत अच्छे काम करता है। कोई किसी वेले नकारा बंदे से मशवरा न करें, किसी ऐसे बंदे से मशवरा करें कि जिसने कई काम संवारे हुए हैं और वो आपको कहेगा कि हाँ हो सकता है। इंसानों ने इतना कुछ किया है और पहले से बहुत ज़्यादा इंसान बहुत कुछ कर रहे हैं। मशवरा रिलेशन से नहीं लेते, मशवरा उस बंदे से लेते हैं जो मशवरा दे सकता है। आजकल कोई भी हो सकता है जो आपको लगे कि वो मशवरा दे सकता है। जैसे ज़्यादातर लोग उस बंदे से मशवरा लेते हैं ਜਿਹੜਾ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ का कोई झगड़ा हो गया ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। तो ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਕਤ ਭਾਂਡੇ ਖੜਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ और वो उनका खाना ख़राब कर रहे होते हैं। मुझे बताइए, आपने अगर मियाँ बीवी के रिश्ते में कोई दुश्वारी है तो आप वहाँ जाएं जिनकी ये एक्सपर्टीज़ है। लेकिन आजकल के ज़माने में तो सबसे नज़दीक क्या पड़ता है? चैट जीपीटी। लेकिन आप किसी बंदे से भी बात कर, कहते जी जॉब्स खत्म हो जाएंगे चैट जीपीटी ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। वो बंदे कह रहे होंगे ने जॉब्स खत्म हो जाते हैं जिन्होंने कभी जॉब किया ही नहीं। वो सिर्फ इस वजह से चैट जीपीटी की तरफ नहीं जाते कि वो गलत मशवरा देता है, वो उसके पास नहीं जाना, क्योंकि असल में नीयत नहीं होती ना किसी की सुनने की। नीयत ये होती है कि करनी तो मैं अपनी मर्ज़ी है, और हम उस बंदे के पास मशवरे के लिए जाते हैं कि जो हमें वो मशवरा देता है जो हम चाहते हैं। बीवी से प्रॉब्लम है तो अपने दोस्त से पूछेंगे, छड़ना दे आनू। अब इस सवाल में क्या है भला? हाँ मतलब वो पहले ही बता रहा है, यानी आप सजेस्ट कर रहे हैं कि यार तुम ही कह दे, तो ये नहीं होता। असल बात यह है कि आप मशवरे के लिए उसके पास जाएं जिसके पास एबिलिटी है, और वो बहुत जगह मिल जाएंगी आपको। तो शादी ब्याह का मामला हो या बच्चों की परवरिश का मामला हो, शादी ब्याह में तो फिर भी आप अपनी मर्ज़ी से या वालिदैन की मर्ज़ी से या देखभाल के लाइफ पार्टनर चुनते हैं। माँ बाप जब बच्चे पैदा करते हैं तो
وہ تو ویسے ہی آ جاتے ہیں ان کے پاس، گیلری میں کپڑے پڑے ہوئے ہیں، اوپر آ کے گر گیا. کیا کیا طریقے ہیں جیسے بچے آتے ہیں والدین کے پاس؟ ایک تو میں نے ابھی بتایا آپ کو. تو والدین کتنے بے بس ہیں آپ اندازہ کریں کہ والدین جو ہے وہ تو پک اینڈ چوز بھی نہیں کر سکتے کہ اے بچہ چنگا ہے تے اے ایسی للن ہے تے اے چنگا نہیں. میاں بیوی کے معاملے میں تو پھر بھی بندہ تھوڑا بہت کہیں پوچھ ہی لیتا ہے. تو ہر چیز جو ہے وہ سیکھنی پڑتی ہے. دنیا میں سیکھتے رہیں تو صورتحال بہتر ہوتی رہتی ہے. آپ دیکھیے تاریخ انسانی پڑھ لیجئے، انسانوں نے جس طرح سفر کرتے کرتے یہاں تک منزل حاصل کی، بہت بڑا اس میں سبق ہے ہمارے لیے کہ اتنے برے حالات تھے انسان کے. فقط 100 سال پہلے کتنے برے حالات تھے، 500 سال پہلے، 1000 سال پہلے یا 10,000 سال پہلے، اور آج دیکھیں آپ. ایون یقین نہیں آتا کہ اتنے اچھے حالات آ گئے. جیسے کوئی بندہ خوشحال ہو جائے نا تو دونوں میاں بیوی بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں، لگتا نہیں پر لگتا ہے ایسی بابا خوشحال ہو گئے ہیں. یہ لوگ ایسی بات کرتے ہیں، لوگوں کو یقین نہیں آتا کہ ان کی زندگی بہتر ہو گئی ہے، وہ ان کے حالات بہتر ہو گئے ہیں. اپنے بارے میں بندہ ہمیشہ انڈر ایسٹیمیٹ ہی کرتا ہے. آج میں ایک فیس بک پوسٹ پڑھ رہا تھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ عرب ملکوں کے پاس تیل ہے، امریکہ کے پاس ٹیکنالوجی ہے، چائنا کے پاس لیبر ہے، اور فلانے ملک کے پاس فلاں چیز ہے، تو پاکستان کے پاس کیا ہے؟ کوئی 2,500 بندے نے بتایا ہوا تھا کہ پاکستان کے پاس کچھ نہیں ہے، اور بڑے فضول کمنٹ کیے تھے. اگر مجھے بتائیے کہ آپ کو کمنٹ کرنے کا موقع ملتا کہ ہمارے پاس کیا ہے تو آپ کیا کہتے؟ اچھا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تو ایویں ہی امریکہ ترلے کرتا ہے کہ سانو بچاؤ. تو میں آپ کو بتاؤں کہ اپنے آپ کو کبھی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا. وین ایور یو انٹریکٹ ود somebody، اپنے آپ کو کبھی نیچا نہ دکھائیں. ایک تو لوگ آپ کو نیچا دکھانے کے لیے ہر وقت درپے ہوتے ہیں، آپ بھی ان کے ساتھ مل جاتے ہیں. اسے پیار سے کہہ دیں کہ پلیز ڈونٹ ڈو دس. اگر آپ کو کوئی بندہ بری بات کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں نہ کہیں یہ بات اچھی نہیں ہے. نہیں، پیار سے کہہ دیں، لڑائی نہ ڈالیں. آپ بولے کہ میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ میری حوصلہ شکنی نہ کریں، یا آپ اگر یہ بات نہ کہیں تو کوئی حرج تو نہیں ہوگا. میرے لیے اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو دعا کر دیں. لیکن یہ جو کرٹیسزم ہے، یعنی تنقیدی رویہ یا توہین آمیزی ہے کہ برا بھلا کہنا، یہ انسانوں کو اندر سے ختم کرتا جا رہا ہے، کیونکہ سٹینڈرڈز بڑے اونچے ہو گئے. آپ دیکھیے سٹینڈرڈز پچھلے 50 سال میں کتنے اونچے ہو گئے. 50 سال پہلے بہت امیر لوگ بھی ویسپا اسکوٹر استعمال کرتے تھے. شاید آپ میں سے، آپ تو سارے نوجوان ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اے سی کوئی استعمال نہیں کرتا تھا. ایون ایئر کولر بھی 70s کے اندر آیا. لوگوں کے پاس گھر میں ٹیلی فون نہیں ہوتا تھا، لینڈ نمبر بھی نہیں ہوتا تھا، سارے محلے میں ایک ہوتا تھا، اور وہ محلے کا ممتاز گھرانہ ہوتا تھا ٹیلی فون کی بنیاد پر. اب آپ میں سے کسی کے گھر میں کپڑے دھونے والی یا کوئی میڈ ہے جس کے پاس فون نہیں ہے، وہ کپڑے دھو رہی ہوندی ہے، نال گل کر رہی ہوندی ہے کہ اتھوں میں آ گئی ہیں تو انہیں ادھر میں جانا ہے، تو ان میں اتھوں چھٹی کرنی ہے، تو اتھے میں یہ کر رہا ہوں. جتنے گارڈز ہیں، جتنے ڈرائیورز ہیں، اور کوئی بھی لوگ، ان کے پاس یہ سہولتیں اب عام ہیں، ہر ایک کے پاس. اچھا فقیروں کے پاس بھی کیا بات کیا اس نے؟ ہاں فقیروں کے پاس بھی ہے، ٹھیک ہے نا. کوئی جائز کیش وغیرہ کا لین دین کرنا تو ہے، کوئی بندہ شکرانہ کرے کہ ہاں. مجھے بتائیے کہ کون سی سہولت ہے جو یو کے اور امریکہ میں ہے اور اب آپ کو پاکستان میں نہیں ہے؟ مجھے بتائیے کون سی سہولت. نہیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ امریکہ میں ہے آپ بتائیے کہ پاکستان میں وہ نہیں ہے، اس لیے ہم نے تو امریکہ جانا ہے، ہم نے تو کینیڈا جانا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ساتھ رکھ کے دیکھ لیں، ہماری گوریاں جو ہیں انگریزوں کی گوریوں سے 100 درجے اچھی ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ گریٹیچیوڈ جو ہے اس سے بڑی دولت کوئی نہیں ہے. آپ کا ایک اپنا ملک ہے اور آپ کی شناخت ہے. دنیا میں ایسے ممالک ہیں جن کی کوئی شناخت نہیں. فلسطینیوں سے پوچھیں کہ شناخت کی کیا قیمت ہوتی ہے. تو شناخت ہے ہمارے پاس. دنیا کا ایک بہت نامور ملک ہے پاکستان، اور آپ کے سامنے کچھ پچھلے 6 مہینے یا 1 سال میں ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں کہ اگر آپ اپنی قدر افزائی چاہیں تو ہو سکتی ہے. پاکستان جو ہے موسموں کے لحاظ سے پہاڑ، میدانی علاقے، سمندر، دریا، جنگلات، ریگستان، بتائیے کیا نہیں ہے پاکستان میں. سویڈن جیسا ملک جہاں لوگ جاتے ہیں بڑے شوق سے، 22 گھنٹے وہاں گرمیوں میں دن ہوتا ہے، رات ہی نہیں ہوتی، 2-2.5 گھنٹے کی رات ہوتی ہے. اور سردیوں میں اس سے الٹ ہر وقت اندھیرا، طبیعت خراب. تو پاکستان میں آپ کو موسم بدلتے ہی رہتے ہیں. تو یہ تھوڑا اپنی چیز کو اڈور کرنا، اپنی چیز کو ویلیو کرنا
अपने रिलेशनशिप्स को वैल्यू करना, ये हमारे फ़ायदे का काम है। और रिलेशनशिप को ग्रो करना, हमेशा बनाना, और आहिस्ता आहिस्ता हम लोग भी उनके पीछे चलते हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम ख़त्म कर रहे हैं, तो उससे कितने नुकसानात हुए उनको और जो होंगे अब हमें भी, तो उससे बचना चाहिए। देखिए, दो चीज़ें हैं, एक तो है लाइल्मी, एक ये पता भी ना हो कि लाइल्मी है और बंदा कॉन्फिडेंस से चल रहा है। ये है असल प्रॉब्लम कि लाइल्मी है और ये भी नहीं पता कि लाइल्मी है। कॉन्फिडेंस है कि हमें सब पता है, उधर इंग्लैंड में, अमेरिका में ये होता है, अच्छा होता है, फलाना होता है, तो वहाँ से पूछ तो लें। आजकल तो इंटरनेट पे सब अच्छी तरह से वाज़ेह करके लिखा होता है। इंग्लैंड में रहने वाले पाकिस्तानी छोटी छोटी वीडियोस बना के भी बताते हैं कोई इत्थे ना आना, पता नहीं आपने देखी है कि। तो आप अच्छी तरह समझ लें कि अपनी ज़ात पे ज़िम्मेदारी लेना ज़रूरी है। तो पाकिस्तान में या अमेरिका में, यूके में या चीन में, कहीं भी आप तरक्की कर सकते हैं। आप लोग को किसी ने रोका नहीं हुआ। सबसे पाकिस्तान की बड़ी खूबी पता है क्या है? 25 करोड़ की आबादी। दुनिया में कितने मुल्क है जिनकी आबादी 25 करोड़? 5-7, ज़्यादा तो है ही नहीं कि कोई भी आप प्रोडक्ट हो आपकी बिक जाएगी। आबादी इतनी है तो वो बिक जाएगी। तो ये भी एक ताकत होती है। और ज़राअत है, हम चाहें तो बहुत ज़्यादा आसानी से ज़िंदगी गुजार सकते हैं। आपको कराची का कोई और मौसम होता है, लाहौर का कोई और होता है, मरी और आगे करदू और ये उधर इतने बेहतरीन लोग स्विट्ज़रलैंड जाते हैं। मुझे बताइए कि ये पाकिस्तान के जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, आप गए होंगे कहीं ना कहीं, तो आपको पता है कितने खूबसूरत है वो। इसी तरह ये जो आपका घर है, ये जो जहाँ आप रहते हैं, ये जो आपके माँ बाप हैं, ये जो आपके फैमिली मेम्बर हैं, इनको ज़रा नई नज़र से देखना शुरू करें। और वो नई नज़र में दो बातें निकाल दें। एक तो बेइज्जती ना करें, दूसरा नुक्ताचीनी ना करें। लोगों को अपनी गलतियाँ पता होता है। क्रिटिसिज्म, किसी पे एतराज़ करना एक बात का कोई हर्ज नहीं। खामद अगर लेट आया तो आप बात कर सकती हैं कि आपने कहा था मैं जल्दी आऊँगा और आप देर से आए हैं। लेकिन आप ये ना साथ कहें कि आप हमेशा लेट आते हैं, खर्चा भी नहीं देते, और भी ਤੁਹਾਡੇ तौर तरीके मैंने सारे पता ने, मैं करांगी किसी ने गल ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ये है क्रिटिसिज्म। और साथ के ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ मैं डूब गई, इसको तौहीन अमेज़ी कहती हैं कि अल्लाह एडे एडे अच्छे रिश्ते मेरे आए सन, लेकिन ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ मैं ब्याह करके तो मैं की पाया। ये ख़वातीन का कौमी तराना है। तो कदर करना सीखें, नुक्ताचीनी नहीं, तौहीन नहीं। अगर आप नुक्ताचीनी नहीं करते और तौहीन नहीं करते तो आप खुशहाल हो जाएंगे। ये दो बात, किसी बंदे के अंदर नक्स ना निकालें और किसी की बेइज्जती ना करें, आप बेहतरीन हो जाएंगे। हर कोई आपके पास बैठना चाहेगा। देखिए, जो फीलिंग्स होती हैं ना, वो लोगों को आपकी तरफ लेके आती हैं। अगर आप अच्छी फीलिंग देते हैं तो आप मैग्नेट हो जाते हैं, लोग आपकी तरफ आना पसंद करते हैं। मुझे बताएं कि अगर आपको पता चले कि लाहौर लिबर्टी में आज शाम को शाहरुख आ रहा है, तो तुम सारे उठ के उधर टुर पाओगे, जाके कोई ऑटोग्राफ्स लेना चाहोगे, कुछ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾना चाहोगे, कुछ करना चाहोगे। दसो शाहरुख ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? सिर्फ अच्छी फीलिंग। उसने आपको बताया कि मोहब्बत भी एक चीज़ होती है। उसने बताया कि मोहब्बत के जज्बात क्या होते हैं, आपके दिल में वो लड्डू फूटते हैं उसकी फिल्में देख देख के। इमरान खान पे क्यों मरते हैं लोग? इस वजह से ही मरते हैं कि उसने अच्छी फीलिंग्स दी, उसने वर्ल्ड कप लेके दिया, उसने अच्छी बॉलिंग की, इंडियन खिलाड़ियों को आउट कर करके फटकाया, उसने कैंसर के मरीजों के लिए अस्पताल बनाया, वैसे भी हैंडसम है, गोरियां भी मरती हैं उस पर। तो इससे आप अंदाज़ा करें अच्छी फीलिंग। हालांकि मिले कभी नहीं इमरान खान से। यहाँ इस हॉल में 80% लोग जो हैं इमरान खान के दीवाने हैं, और वो 80% लोग उससे कभी नहीं मिले। मुझे बताइए, आप में से कोई मिला कभी इमरान खान से? 1 2 3 6 7। मतलब कहने का ये है कि किसी से मिले भी नहीं और आप उसकी चाहत से भरे हुए हैं। आप शाहरुख से कभी तो नहीं मिले। अच्छा, इमरान को मिले, कोई शाहरुख को भी मिला? आप मिले शाहरुख? कितने मिल पे थानू? दोनों ने मिले। लेकिन सब प्यार करते हैं, हर उस बंदे से प्यार करते हैं जो आप पे बिलीव करता है। मैं आपको बताऊं कि अपने जो पेशेंट्स हैं इन पे बिलीव करना शुरू करें और इनके साथ अच्छी फीलिंग का कारोबार करें। ये बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। सेशन के शुरू में मिस शुमाइला भी कह रही थी कि बात को बहुत अच्छी तरह समझते, और ये बड़े सियाने होते हैं। इनकी सबसे बड़ी खूबी है कि इनमें से कोई बेवकूफ़ नहीं होता। ये एक बहुत आसानी है हमारे प्रोफेशन में, बात करो बात समझ जाएंगे। और ये इतने सियाने होते हैं कि ये हर बंदे से अपनी बातें मनवा लेते हैं, अपने घर वालों से, महल्लेदारों से, शहर वालों से, दोस्तों से, हर एक से बातें मनवा लेते हैं। तो जब भी बातचीत करेंगे कुछ लेके ही उठेंगे। तो बात आपको समझ में आ गई कि सियाने हैं। अब मुझे बताइए कि कोई बंदा अगर समझदार हो, सियाना हो, तो आप उससे बात करना चाहेंगे कि धक्का देना चाहेंगे? बात करना चाहेंगे ना। यानी एक बंदा
آپ کو پتہ ہے کہ سمجھتا ہے, اس کا دماغ چلتا ہے. کل پرسوں ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ میرا خیال ہے کہ میں بھی نشہ شروع کر لوں پھر بھی کراں گا. بہت مانتی ہیں ان کی, بہت واہ واہ ہوتی ہے ان کی, یعنی دھمکیاں نہیں رہنیاں کہ چھڈ کے چلی جائیں گی یہ وہ فلاں. تو وہ ہمارے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ جو رشتہ ہے نا وہ کرنے سے پہلے میں نشہ شروع کر لوں تو پھر مجھے جو بیوی ہوگی بہت پیار کرے گی. اب آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ میں ان کو دے دوں گا مشورہ. ایسے ہی ایک بات کر رہے تھے, جب ہم بیٹھتے ہیں اور ریویو کرتے ہیں دوائیاں, جب ریویو کرتے ہیں تو پیشنٹس آ رہے ہوتے ہیں جا رہے ہوتے ہیں تو باتیں کر رہے ہوتے ہیں, وہ ہر وقت سینس کی بات کرتے ہیں, نان سینس بات نہیں کرتے. بات سمجھاؤ سمجھ جاتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ بہت آسانی سے سمجھ جاتے ہیں. جو بھی بات سمجھاؤ ان کو کہ دیکھو یہ یوں ہوتا ہے, وہ غور سے سنتے ہیں, سمجھ جاتے ہیں, ضد نہیں کرتے. اچھا ان کی نسبت ان کے جو پیرنٹس ہیں کہتے ساڈی منو اسی تھانوں دسنے ہیں علاج کس طرح کرنا ہے, کیا کیا بتاتے ہیں کیسے کرنا ہے. آپ کو بتاؤں کہ ایک مریض ہمارے پاس جو ہے کسی اور ملک سے آیا, 15 دن کے لیے اس کو ہم نے کئی دفعہ ایڈوائز کیا کہ تم 5-6 دفعہ 15 دن کے لیے آؤ, سعودیہ جاؤ پھر آؤ, پھر جاؤ پھر آؤ. تو جب اس کو چھٹی کرانے آئے والد صاحب 15 دن کے بعد, تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بڑا منفی رویہ تھا ان کا. تو بات یہاں سے شروع کی, کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں تہن دس دیا انہیں ٹھیک نہیں ہونا. میں کیا کیوں؟ کہتے ہیں اللہ دی پکڑ چے. میں کیا اللہ دی پکڑ چ کیوں ہے, کی ہو گیا, انہیں کی کر دیتا ہے؟ کہتے ہیں انہیں میرے نال جو سلوک کیتا ہے نا وہ دی وجہ نال اے اللہ دی پکڑ چے. تو میں بڑیاں اللہ کو دعاؤں مانگنا کہ اللہ دی پکڑ چوں نکل جائے, پر حالات کر نہیں نکلیا. اب مجھے بتائیے کہ اس سے زیادہ نامناسب بات اس موقع پہ کوئی ہو سکتی تھی؟ ایک اور فادر نے کہا کہ جی ڈاکٹر صاحب اے نہیں ٹھیک ہو سکتا, میں تمہیں دس دیا اے نہیں ہو سکتا ٹھیک. میں کہا کمال ہے, تسی اینی دوروں آندے بھی ہو تو اخیر تے کہندے ہو اے نہیں ہو سکتا ٹھیک, اے نہیں ہو سکتا. میں کہا ہویا کی ہے؟ تو بڑا میں نے کھوج لگانے کی کوشش کی, تو انہوں نے بتایا کہ 1.5 سال پہلے اس کو ہم خانہ کعبہ لے کے گئے تھے اور وہاں بٹھا کے تو اس سے قسم کھلوائی تھی کہ یہ شراب نہیں پیے گا, تو انہیں آ کے 15 دن بعد پیتے سی. دسو جڑا بندہ خانہ کعبہ چ وعدہ کر کے پورا نہیں کردا تے وہ کدی ٹھیک ہو سکتا ہے؟ تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تھوڑا سا گنجائش پیدا کریں پیرنٹس خاص طور پر. آج آپ کے پاس آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, انٹرنیٹ ہے, معلومات کا ایک بہت بڑا سمندر ہے اور آپ کو 24/7 اویلیبل ہے, اور آپ نے ایک چھوٹا سا سوال کرنا ہے اپنی پرائیویسی میں. آپ یہاں یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کسی کو پتہ چل جائے گا, کیونکہ وہ مشین ہے, وہ بندہ نہیں ہے. تو پوچھیں کہ یہ بیماری ہے, یہ کیسے ٹھیک ہوتی ہے, اور یہ کہ نظر لگ گئی ہے یا فلاں چیز ہو گئی ہے, ان چیزوں میں سے تھوڑا نکلنا پڑے گا. یہ ڈیلوژنل تھنکنگ ہے. جتنی بھی تھنکنگز ہیں 5-5 ہزار سال پرانی, آپ کو کیا حال ہے کہ 5,000 سال پہلے یہ نظر کا کانسیپٹ 5,500 سال پرانا ہے. تو مجھے بتائیے کہ 5,500 سال پرانا جو کانسیپٹ ہے یہ ٹھیک ہو سکتا ہے؟ مجھے بتا دیں کہ کون سی چیز ہے جو 100 سال پرانی آپ استعمال کرتے ہیں. آپ کے گھر میں ہر وقت آپ چاہتے ہیں ماڈرن چیز ہونی چاہیے, نئی چیز ہونی چاہیے, ہر 2-3 سال بعد بلا وجہ ری ڈو کرنے بیٹھ جاتے ہیں. تو جب اپنی زندگی کا معاملہ آتا ہے, اپنی بیماری کا معاملہ آتا ہے, تو دل کی بیماری کے لیے یا ڈائبٹیز کے لیے یا نشے کی بیماری کے لیے وہ جاتے ہیں پھر اسی طرح کے کاموں میں, جو مرضی نام دے دیتے ہیں, اللہ کی پکڑ کہہ دی, کچھ کہہ دیا. یہ اپنے طور پر ہی وہ نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ایسی سنی سنائی باتیں آپ چیک کیجئے گا, ایسی کوئی سنت نہیں. جب آپ بیماریوں کے بارے میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کوئی نظر کے کانسیپٹ میں نہیں جا رہے ہوتے. یہ تو اس زمانے میں کی بات ہے جب لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ کوئی بیمار کیوں ہوتا ہے, تو ہر دوسرا بندہ جب بیمار ہوتا تھا کہتے تھے نظر لگ گئی. جو بیماریوں کا پتہ چلنا شروع ہوا تو کانسیپٹ چینج ہوا. ویسے یہ پرائڈ کافی ہوتا ہے, جس کسی بندے کو نا تینوں نظر لگ گئی ہے, وہ کہتا ہے کیا بات ہے, میں تو سونا ہی بہت ہاں, ٹھیک ہے نا. اٹ ورکس فار ہم کہ یعنی کسی بندے کو تینوں نظر لگ گئی ہے, وہ ہمیں بھول جاتا ہے ذرا. نہیں, کوئی نظر نہیں لگتی, اور یہ آپ کو سیدھی زندگی گزارنی ہے اور اپنے لیے تباہی کے راستے نہیں سوچنے. آپ نے بڑی تکلیف اٹھائی ہے, آپ اپنی تکلیفوں سے نجات کے لیے کوشش کریں. یو ڈیزرو بیٹر لائف, اور اپنے حصے کا کشٹ آپ کاٹ چکے, تو اب تیار ہو جائیں کہ ایک اچھی خوبصورت زندگی آپ نے گزارنی ہے, اور اس کے لیے کوئی بہت زیادہ زور لگانے کی ضرورت نہیں. لیٹ اٹ گو, لیٹ گاڈ ہینڈل اٹ. تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس کو پوری طرح بیماری سمجھنا یہ
ज़रूरी भी है और आसान भी है। आप अपनी प्राइवेसी में जब रात को परेशान होते हैं तो उस वक्त AI से रब्ता करें, सादा से लफ्ज़ों में कोई लिख दें बात तो वो आपको जवाब देगा, बहुत अच्छे तरीके से जवाब देगा। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपकी खुशियों को सलामत रखे और आपके ख़ानदान को भरपूर ज़िंदगी गुजारने का मौका मिले। और सारे ही जो आप हैं, मैं आपको बताऊं कि दर हकीकत आप बहुत अच्छे लोग हैं। मैं आपको बताऊं कि जो लोग आते हैं इलाज के लिए ये चुने हुए लोग हैं। मेजॉरिटी परवाह नहीं करती अपने बच्चों की। लाहौर में सड़कों पे रुलते हैं बच्चे, यानी एडिक्ट्स बच्चे जो हैं, अच्छे अमीरों के बच्चे, अच्छे बड़े ख़ानदानों के बच्चे। आप लोग जो आते हैं ना, ये कोई दर्द दिल है कि जिसकी वजह से आप आते हैं, ये कोई प्यार है अपनी औलाद से जो आप आते हैं, अनमोल, यानी जिनकी कीमत कोई नहीं होती। तो थोड़ा रिजिडिटी छोड़ने की ज़रूरत है, उम्मीद पैदा करने की ज़रूरत होती है, यानी किसी चीज़ से अड़ जाना, रिजिड होना, रिजिडिटी होना। तो ये जो रिजिडिटी है, ये जो मायूसी है कि नहीं कुछ नहीं हो सकता, तो उन्होंने नहीं पता डॉक्टर साहब है ये हो जाए। अच्छा, एक कैसेट शुरू होती है तो पैड़ा, बहुत बुरा ये कहना शुरू हो जाते हैं, फिर कैसेट बदल देते हैं, कहते वैसे है बहुत अच्छा, दिल का बहुत चंगा है, बुढ़े बाबियों ਨੂੰ ना सड़क पार करांदा है, हर एक ਨੂੰ अंकल अंकल कहता है, फिर वो तारीफा करने लग। यानी ऐसी ऐसी बात। अभी चंद दिन पहले एक बीवी अपने खामद के बारे में पहले बुराइयां कर रही थी और कह रही थी कि धक्के दिए, ये किया वो किया। तो मैंने कहा कि ठीक है, होता है, ऐसा बीमारी में होता है। तो थोड़ी देर में कहने लगी वैसे है बहुत अच्छा। मैं क्या उन्हें तुसी की कह रहे सो कि धक्के देता है? कहती नहीं डॉक्टर साहब, तो उन्होंने पता नहीं सी हनेरे च धक्का दिता उन्हें, उन्हें समझ नहीं लगी कि मैं कंध नाल जाके बजियां। यानी वो अपनी स्टेटमेंट से अब बदलना चाहिए। और कहती है एक दफा उसने मेरी गर्दन दबाई तो मेरी आंखें बाहर आ गई, लेकिन उसका कसूर नहीं है, अंधेरा सी कमरे च, उन्हें समझ नहीं लगी कि मेरी आंखें बाहर आ रही हैं। हाँ, वरना वो कभी भी ना इंज करता।